اما بعد عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى الیمن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ فقال انک تأتی قوما اہل کتاب فادعوہم الى شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ انہیں رخصت کرتے ہوئے فرمایا تم وہاں ایک صاحب کتاب قوم کے پاس پہنچو گے، جب وہاں پہنچو تو انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینی ہے کہ وہ اس بات کی شہادت دیں، اس کی شہادت ادا کریں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ۔ جب وہ یہ بات مان جائیں، یہ بات مان لیں تمہاری، تو تم ان کو یہ بتلانا کہ اس اللہ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر آگے فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ۔ اور اگر وہ اس بات کو بھی مان لے تو تم نے ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے ان پر صدقہ زکوٰۃ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کیا جائے گا اور ان کے غریبوں میں، فقراء اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ آگے فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ۔ تو فرمایا اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو زکوٰۃ کی وصولی کے سلسلے میں، چھانٹ کے سلسلے میں اچھے نفیس اموال لینے سے پرہیز کرنا، بلکہ اوسط کے حساب سے وصول کر لینا، کسی پر ظلم نہ کرنا۔ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کیونکہ بے شک اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ جو مظلوم ہوتا ہے اس کی جو ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ بارگاہ خداوندی میں پہنچتی ہے۔ تو حدیث کے آخری جملے پہ یہ بات ذہن میں آئی کہ کسی نہ کسی کی تو ہوگی کہ عرش بھی ہلے گا اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ نظام صحیح ہوگا اور انشاءاللہ یہ تمام پریشانیاں ختم ہوں گی اور انشاءاللہ دین والے اور دین پر عمل کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا والی، یمن کا قاضی یہ بنا کر بھیجنے کا جو واقعہ ہے، جس کا ذکر اس حدیث میں اکثر علماء کی تحقیق کے مطابق سن 9 ہجری کا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض دوسرے حضرات فرماتے ہیں 10 ہجری کا واقعہ ہے، 10 ہجری کا۔ تو اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تو سب سے پہلے کہا کہ بھائی انہیں جا کے کہنا ہے اللہ کی عبادت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ دوسرے نمبر پہ نماز کی فرضیت، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کرنی۔ تو اب آج جو ہمارا موضوع و مضمون جو جس کے حساب سے حدیث بیان کی گئی، کیونکہ اگر کسی کی زکوٰۃ رمضان میں فرض ہوئی یا کوئی رمضان میں اکثر لوگ ادا کرتے ہیں، تو اب اس کے رمضان میں اس نے ادا کیا، ویسے ہی ہر چیز، ہر ثواب، ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں۔ جس نے رمضان میں ادا کیا اس کو دیکھیں کتنا ثواب ملے گا۔ تو کئی سارے لوگ رمضان میں زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرتے ہیں۔
اور اس کی جو اہمیت ہے، جو اس کی فرضیت ہے، جو اس کی فضیلت ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ قتال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری اور مسلم کی مشہور روایت میں فرمایا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو بندہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا خدا کی قسم میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو اتنی اہمیت ہے۔ پھر اسی طرح لکھا ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی اس کے احکامات نازل ہوتے رہے۔ اسی طرح یہ بھی کہ نماز کا جہاں ذکر آیا قرآن کے اندر، اقام الصلاۃ ایتاء الزکاۃ، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، صلاتہم خاشعون للزکاۃ فاعلون۔ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، تو اس وجہ سے بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ نماز میں بندہ اپنی جان اللہ کو پیش کرتا ہے، ہاں، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد جان کے ذریعے، اور زکوٰۃ کے اندر بندہ جو کچھ اللہ میرے پاس ہے میں اسے آپ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، کیونکہ مال دیا ہوا بھی آپ کا ہے اور خرچ بھی آپ کے راستے میں کر رہا ہوں۔ اب اس کی کچھ مقدار ہوتی ہے، کچھ اس کے لیے نصاب متعین ہے، کن کو دی جاتی ہے کن کو نہیں دی جاتی، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ پوچھنی چاہیے، ہاں جی، سوالات کرنے چاہیے، مسائل پوچھنے چاہیے۔ سب سے اہم بات یہی ہے کہ بھائی جس کے پاس، اگر یہ میں ایک ایسی اشارے کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ورنہ آج کے درس میں صرف یہ بتلانا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، صرف ایک اشارے کے لیے یہ بتلا رہا ہوں کہ اگر 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کسی کے پاس چاندی ہے، سونا ہے، نقد پیسہ ہے، تجارت کا سامان، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ ضروری ہے۔ اب لوگوں کے پاس 5 تولہ سونا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی زکوٰۃ نہیں ہے، جی جب 7.5 تولہ ہوگی نا پھر ادا ہوگی۔ ہاں جی، کس نے بول دیا یہ؟ اس کا حساب پھر لگایا جائے گا 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے، اور اس کے حساب سے موجودہ دور میں 40-50 ہزار جتنا 52.5 تولہ چاندی کا حساب بنتا ہے۔ جب اس کے پاس اتنا سونا آ گیا، اب اس کے لیے یہ تو اس زمانے میں تو آدھے تولہ سونے پہ بھی بن رہی ہے، آدھا تولہ، کیونکہ 1 تولہ آج کل 1 لاکھ سے اوپر، کبھی ریٹ اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے، یہ تو آدھے تولے پہ بھی بن رہی ہے۔ تو بہرحال اس چیز کا خیال رکھنا ہے، ہاں، جس کے پاس جو ہے وہ پوچھے، مسائل دریافت کرنے چاہیے۔ جس طرح دوسری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم اس کے ماہرین کے پاس جاتے ہیں۔ اگر نہیں ادا کی، کئی احباب ہیں، عورتیں، مرد، خواتین، مال پہ، ہاں جی، محبت ہے نا مال کی، تو فرمایا نہیں نکالتے نا، مشکل ہے 2,500 2,000 5,000 کیسے نکلے گا؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل لو یوم القیامت شجعان اقرأ لو زبیبتان یطوق یوم القیامت ثم یأخذ بلحظمتی یعنی شدقی۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اللہ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ قیامت کے دن وہ دولت اس آدمی کے سامنے ایک زہریل ناگ یعنی سانپ، زہریلا سانپ اس کی شکل میں آئے گی، جس کے انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے، اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، وہ ایسا زہریلا ناگ ہوگا۔ جس سانپ میں یہ 2 باتیں پائی جاتی ہیں وہ بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ کون سا؟ جس کے سر کے بال اس کے زہر کی وجہ سے جھڑ جائے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں سفید۔ فرمایا وہ سانپ اس بخیل کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، ہاں،
پھر ثم یقولو، پھر یہ کہے گا انا مالکا انا کنزکا، ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ وہ کہے گا میں تیری دولت، وہ مال کہے گا جو لپٹے گا نا اس کے گلے میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، نا گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال و دولت میں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، کہ مال دولت ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ انجام کے لحاظ سے یہ بدتر ہے۔ قیامت کے دن ان کے گلوں میں توق بنا کے ڈالی جائے گی وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا اور زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اللہ کریم ہمیں دین کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ آمین۔